الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکفی باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے کہ بے شک ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما كانوا یفترون۔ اس وقت وہ ہر شخص اپنے بھیجے ہوئے اعمال کے نتیجے میں مبتلا ہوگا، وہ سب اللہ کی طرف سے لوٹا دیے جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے، اور جو کچھ بہتان باندھتے رہے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ان آیات میں اور اس سے پہلے آیات میں یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن تمام مشرکین کو اور ان کے تمام جتنے بھی خدا ہیں، باطل معبود ہیں، ان کو اکٹھا کرے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ کل قیامت والے دن جب اللہ ان دونوں کو سامنے کھڑا کرے گا اپنے کٹہرے میں اور پوچھے گا یہ جتنے بھی دیوی دیوتا ہیں ان سے کہ تم نے ان سے کیوں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، تو وہ بالکل یکسر منکر ہو جائیں گے کہ یا اللہ ہم نے کوئی نہیں کہا تھا ان کو اپنی، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہماری عبادت کرتے تھے۔ ایک ہے ہمارا عینی مشاہدہ، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھ دیکھا بھی غلط ہو جاتا ہے، سنا ہوا تو اکثر غلط ہو جاتا ہے نا جی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ کو دیکھا بھی غلط ہوتا ہے، جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتی، حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ لیکن جو اللہ کا کلام بیان کرتا ہے نا حضرت، یہ 100% سچ ہے، کیونکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اللہ جو ہے میرے سے نا جی، میں نے ایک نا تصویر دیکھی، وہ تصویر کیا تھی، قاتل چھرا لے کے دوڑ رہا ہے جس کو اس نے قتل کرنا ہے، وہ ایسے چھرا مار رہا ہے جی، ٹھیک ہے جی، اور جو بھاگ رہا ہے اپنی جان بچا کے وہ آگے ہے۔ اب یہ پوری تصویر یہ تھی کہ یہ والا بندہ قاتل ہے، یہ والا اپنی جان بچا رہا ہے۔ وہ جو فنکار آدمی تھا، آرٹسٹ تھا، اس نے کیا کیا، اس نے صرف ہاتھوں کا اور چہرے کا حصہ اس نے صرف فوکس کیا، وہ سین ہی بدل گیا، وہ سین ہی بدل گیا۔ اب ہر بندہ جو دیکھنے والا تھا، جو قتل ہونے جا رہا تھا وہ قاتل بن گیا، جو قتل کرنے جا رہا تھا وہ مظلوم ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ حقیقت جو ہمارے سامنے تھی وہی تھی جو ہمیں نظر آ رہی تھی، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جس کے سامنے پورا سین ہے، جو ہم کر چکے ہیں، جو ہم کریں گے، جو ہماری سوچ ہے، جو ہماری فطرت ہے، وہ سب کچھ اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ ان دونوں کو اکٹھا کرے گا، اللہ ان سے پوچھے گا کہ بھئی یہ کیوں کیا، وہ انکار کر دیں گے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی علماء نے وجہ بیان کی کہ حالانکہ فی الواقع ان مشرکین نے ان کی عبادت تو کی تھی، پھر ان کا یہ کلام خلاف واقع اور جھوٹ ہوا۔ اس کے سوال کے حسب ذیل جواب ہیں۔ نمبر 1، میدان معاشر میں سب حیرت اور دہشت میں مبتلا ہوں گے، سو یہ کلام ان سے دہشت کی صورت میں صادر ہوگا جیسے مجنون اگر کوئی بات خلاف واقع کہے تو اس پر کذب کا حکم نہیں لگایا جاتا۔ کبھی پولیس والوں کے جوتے پڑتے ہوئے دیکھیں جی، جب وہ جوتے پڑتے ہیں نا جی، وہ جوتوں کی دہشت اتنی ہوتی ہے، جس نے جرم کیا بھی ہوتا ہے نا وہ بھی مکر جاتا ہے، میں نے کوئی نہیں کیا، بالکل۔ تو یہ ایک پولیس کے جوتے کا خوف اور دہشت اتنی ہے کہ اس کو بالکل وہ واقعی بھول گیا میں نے کیا یا نہیں کیا، وہ دہشت اتنی تھی۔ تو کل حشر والے دن جب وہ اپنی صفت جباریت، قہاریت اور جلال کے ساتھ جلوہ گر ہوگا، وہ تصور کرو اس وقت کیا چیز یاد رہے گی؟ کوئی شے یاد رہنے والی کوئی نہیں۔ پاگل آدمی نے پاگل آدمی، وہ خلاف واقع بھی بات کر رہے ہیں نا، نہیں میں نے ابھی دیکھا ایلین زمین پر اترا ہے، ابھی اس نے جھوٹ بول رہا ہے، خلاف واقع بات ہوئی ہے، لیکن اس کے جھوٹ کو کوئی جھوٹ ہے نہیں سمجھ رہا، کیونکہ اس کو پتہ ہے پاگل ہے، اسے باتیں یہ ایسی کرنی۔
پاگل سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ وہ سقراط بقراط کی طرح جو ہے وہ علم کے عقدے حل کرے گا؟ وہ افلاطون کی طرح فلسفے بیان کرے گا؟ نہیں بھائی، پاگل نے وہی بات کرنی جو اس کی جتنی اس کو جھوٹا کوئی نہیں کہے گا، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو جھوٹا نہیں کہے گا، کیونکہ اس کی شخصیت اور اس کی کیفیت بتا رہی ہے کہ یہ اس قابل ہی نہیں اس کے اوپر کوئی حکم لگایا جائے۔ حشر والے دن کیفیت یہی ہونی ہے، اس وقت کوئی فکر کوئی نہیں ہونی کون کیا ہے، کیا رشتہ ہے، کیا دوستی ہے، کیا نہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہونی۔ پہلی بات۔ دوسری بات کہتے ہیں جی ان کے نزدیک کفار کے اقوال اور افعال ساقط الاعتبار تھے۔ سادہ لفظوں میں اسی کہنے جب کوئی بات ہو رہی ہو نا جی تو ہم کہتے ہیں چھڈ یار اندی کوئی گل ہے، یہ اندر کوئی کام ہے، وہ جو بھی کر دے انہیں کی کیتا یار، انہیں کی کیتا ہے۔ یہ اگرچہ آج کے بت پرستوں نے اپنے معبودوں کی عبادت کی ہے اور ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تاریخ انسانی کے اندر 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے عرب سے بتوں کو نکال کے باہر پھینکا، لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ثقافت کے نام پر اس کو دوبارہ واپس لوٹایا جا رہا ہے۔ 1400 سال کے بعد عرب ممالک میں مندر بنائے گئے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، عرب شہزادوں نے، ان کے بڑوں نے، ان کے مفتیوں نے نائٹ کلب کھولے، شراب خانے کھولے، بت خانے کھولے، عبادتیں کی، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ جتنے بھی اعمال کیے جا رہے ہیں یہ ان کے معبودوں کے ہاں کوئی ویلیو ہی نہیں رکھتے، بالکل زیرو ہے۔ یہ کوئی عبادت ہے؟ ہم نے کہا کوئی نہیں، ہم عبادت کریں۔ تیسری بات، جو کفار اپنے اوہام اور تخیلات میں ان معبودوں کے لیے ایسی صفات فرض کی ہوئی تھیں، در حقیقت ان معبودوں کو حاصل ہی نہیں تھی۔ اب یہ دیکھیں نا جی، ابھی کتنی ترقی ہوگی سائنس کی۔ سنا تھا میں نے، اور یہ ریسرچ میں کافی عرصہ پہلے 7-8 سال کی بات ہے میں نے پڑھی تھی، کہ چائنا نے میڈیکل میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ ایک انسان کا سر جو ہے وہ دوسرے انسان کے اوپر لگانے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کی کوئی تصدیق سامنے نہیں آئی، البتہ یہ جو میڈیکل ریسرچیں چلتی تھیں، جو لیک ہوتی تھیں، اس میں یہ بات کی گئی۔ جانوروں کے اوپر تو انہوں نے بڑے کامیاب تجربے کر لیے، کتے کے اوپر بھی کر لیے، چوہوں کے اوپر بھی کر لیے، کہ ایک کا سر دوسرے کو لگا کر انہوں نے سارا اپنا سلسلہ چلا لیا۔ انسان کی بات بھی جو وہ سلسلہ کر رہے تھے کہ انسانوں کے اندر بھی ایسی کوئی جو ہے کی جا رہی ہے۔ آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ وہ جانوروں کے سر بدل رہے ہیں، وہ انسانوں کے سر بدل رہے ہیں، لیکن اگر یہی بات 100 سال پہلے کسی سے کی جاتی یا کسی کو بتائی جاتی کہ بھئی سر بھی اتار کے کسی کا دوسرے کو لگایا جا سکتا ہے، تو کہنا ہے بیوقوف جھوٹ بولتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آج کے ماڈرن طریقے نے یہ بدل دیا ہے جو تصورات 100-200 سال پہلے کوئی اگر کہتا جی ہوا میں لوہا اڑتا ہے تو لوگوں نے کہنا بیوقوف آدمی، کبھی لوہے بھی ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ لوگ اتنی تیزی سے سفر کریں گے کہ دنوں کا سفر گھنٹوں میں ہو جائے گا، لوگ کہتے ہیں بیوقوف ہے، بالکل نہیں کر رہا بات، یہ بالکل غلط بات ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں گاڑی آئی، ریل گاڑی آئی، ہوائی جہاز آیا، راکٹ ہے، اب تو بولے ٹرین آ گئی، 500 کلومیٹر کا فاصلہ 1 گھنٹے میں وہ کر کے وہ مارتے ہیں، ہاں جی، اس سے تیز گاڑیاں آ رہی۔ لیکن آج سینیریو بدل گیا۔ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا وہ حشر کرے گا کہ یہ ایک دوسرے کو ہی لانتے کرتے پھریں گے۔ وہ کہیں گے ہم تجھے نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں تمہارے پیچھے کیا۔ آج جتنے بھی یہ انڈیا والے ہیں، بت پرست ہیں، ہندو پرست ہیں، یہ اپنے خداؤں کے اندر کیسی کیسی وہ کمالات جو ہے وہ ان کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ہمارے بھگوان کے اندر یہ طاقت ہے، ہمارے بھگوان کے اندر یہ طاقت ہے، وہ سب جھوٹ ہے۔ کوئی پھر آخری آئے مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، اس وقت ہر شخص اپنے بھیجے ہوئے اعمال کے نتیجے میں مبتلا ہوگا اور وہ سب اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ جو ان کا مالک حقیقی ہے اور جو کچھ بہتان باندھتے رہے تھے وہ گم ہو جائیں گے۔ اس آیہ مبارکہ کے 2 معنی، ایک معنی یہ ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کے نتیجے میں پیروی کرے گا، اگر اس کے نیک اعمال تھے تو وہ جنت کی طرف جائے گا، اور اگر اس کے بعد برے اعمال تھے تو دوزخ کی طرف جائے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال نامے کو پڑھے گا، اس کے مطابق اپنی جزا اور سزا کو جان لے گا۔
میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ ہر وہ قوم جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش کرتی تھی ان کے لیے ان کے معبودوں کو متمثل کر دیا جائے گا، ان کے پیچھے جائیں گے حتیٰ کہ وہ دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ایک نا اللہ تعالیٰ نے ادھر چیز رکھی ہے، اس کو آپ نفس کہہ لیں، اس کو آپ ضمیر کہہ لیں، اس کو آپ کچھ بھی نام دے لیں، دل کہہ لیں، خیال کہہ لیں، یا عدالت کہہ لیں، یا جج کہہ لیں، جو بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ میں آج جس کا پیروکار ہوں اس کی حقیقت کیا ہے۔ میں جس پارٹی کا پیروکار ہوں، الف کا، بے کا، جیم کا، جس بھی میں پارٹی کا پیروکار ہوں، میرے لیڈر کی حیثیت کیا ہے۔ اب میں اس کے پیچھے چل رہا ہوں، یا تو میرا مقصد ٹی سی کرنا ہے، یا پھر میرا مقصد ہے پیسہ کمانا، یا میرا مقصد ہے سیٹ کمانا، یا پھر میرا مقصد ہے مرتبہ کمانا۔ کل قیامت والے دن اللہ سیٹ کو بھی خدا بنا دے گا، ان کا ٹی سی کو بھی ان کا خدا بنا دے گا، مرتبہ کو خدا بنا دے گا، پیسے کو بھی خدا بنا دے گا، ان کی اللہ شکلیں بنا دے گا۔ جدت جدت یہ جائیں گے پیچھے پیچھے ان کے چاہنے والے بھی، اور یہ ساری چیزیں جائیں گی جہنم میں۔ ہر ایک بندے کو نا رات کو جب بستر پہ لیٹتا ہے نا جی، اس بات کا احساس ہوتا ہے، اس بندے کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے آج سارا دن جو کام کیا ہے اس سے خوش کون ہوا؟ اس سے اللہ راضی ہوا، یہ شیطان راضی ہوا۔ میں ابھی لکھ رہا تھا شعر بیٹھا ہوا کہ سجدہ خالق کو بھی اور شیطان سے یارانہ بھی، بتلا تو صحیح کل قیامت میں صلاح کس سے مانگے گا۔ سجدہ خالق کو بھی ہے، یارانہ شیطان سے بھی ہے، ذرا کل قیامت والے دن کس سے صلہ مانگے گا تو؟ شیطان سے یا خدا سے؟ ہے جی، بس بات یہی ہے کہ مزہ تب آتا ہے، آج کی میں بات کر رہا ہوں، مزہ تب آتا ہے شیطان کے ساتھ یاری بھی ہو، اللہ بھی راضی رہے، مزہ تب آتا ہے۔ آج کی بات کر، ہمارے بزرگ کیا کہتے تھے؟ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ راضی ہو جائے، بھوکھا غریبی کوئی مینا نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ رب کو ہم راضی کر لیں گے، دیکھیں نا جی وہ کیا کہتے ہیں، کتنے بڑا جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں نہیں حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑا جھوٹ کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے۔ بھئی کیوں ہو جائیں گے حقوق العباد؟ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حقوق اللہ کو حقوق العباد پر کوئی اہمیت نہیں دی۔ حقوق اللہ آپ کے نزدیک چھوٹے ہیں اور حقوق العباد آپ کے نزدیک بڑے ہیں، مخلوق بڑی ہو گئی اور خالق، بڑے تعجب کی بات ہے۔ اور بھائی جان، نہ نماز معاف ہونی ہے، نہ روزہ معاف ہونا ہے، نہ حج معاف ہونا ہے، نہ زکوٰۃ معاف ہونی ہے، نہ صلہ رحمی معاف ہونی ہے، نہ ماں باپ کی جو ہے نا وہ ان کی اطاعت معاف ہونی، کچھ بھی معاف نہیں ہونا۔ کل قیامت والے دن خوب ٹھکائی ہونی ہے، پوچھا سب کچھ جائے گا، کوئی معاف نہیں ہونا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ جس کے پاس ساری زندگی کرنے کے لیے کوئی ایک نیکی بھی نہیں تھی، اللہ سے اس کو بھی معاف کر دے گا، یہ اس کی اپنی مرضی، مہربانی، عنایت۔ ہاں جی، سیاستہ کے اندر ایسی حدیث بے شمار مواقع پر لکھی گئی ہیں کہ 99 گناہوں کے دفتر لے کے آنے والا بندہ اللہ اس کو معاف کر دے، یہ اس کی مرضی معاف کرنے۔ لیکن نہیں بھائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک بات کا، ایک ذرے کا کل قیامت والے دن حساب ہونا۔ دعا کرو کہ کل جب ہم جائیں، بلکہ جس وقت ہماری سانسیں تھم رہی ہوں نا، تو ہم خوف زدہ نہ ہوں، ہماری کیفیت یہ ہو نشان مرد مومن باد و کویم چمرگ آیت تبسم بر لب اوست۔ بندے مومن کی نشانی یہ ہے جب وہ مر رہا ہوتا ہے، اس دنیا سے مسکراتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے۔ ہم اس کیفیت میں اس دنیا سے جائیں کہ ہم گھبرائے ہوئے نہ ہوں، ہم پرسکون ہوں اور مسکراتے ہوئے اس دنیا سے جائیں کہ جس خالق کا ہم نے ساری زندگی انتظار کیا ہے، اب اس محبوب کا بھی دیدار ہوگا، ہاں، اور اس خالق کے دیدار کی طرف بھی ہم چل پڑے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔